اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی امریکہ میں بھی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ ایسا ستارہ جس کے جگمگانے سے پوری دنیا میں روشنی آ رہی تھی، اس کو پہلے تو ایک قاتلانہ حملہ کیا کارساز نے، اس میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ حملہ کیا جو ان کے لیے ان کی کامیابی تھی۔ PPP USA اور نیو یارک اسٹیٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں پارٹی کارکنوں، اہم کمیونٹی نمائندوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہم نے حال ہی میں ایک نئی اپائنٹمنٹ کیا اور میری نظر میں جمہوریت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، جس کو ہم نے پروموٹ کر کے پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تقریب کے مہمان خصوصی سابق ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اور ایڈوائزر ٹو منسٹری آف پیٹرولیم جاوید اختر چودھری تھے۔ کسی نے بات کی کہ بھٹو صاحب نے پاکستان بچایا، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پاکستان نہیں بچایا، پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ پاکستان بچایا۔ ایک دفعہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک ٹوٹا تھا اس وقت بچایا، دوسری دفعہ جب بھٹو صاحب شہید ہوئے تو ہم لارڈ بھٹو میں بیٹھے تھے، باہر سے آوازیں آئی، پاکستان کے خلاف نعرے لگے، پنجاب کے خلاف نعرے لگے، وہاں پنجابیوں کے خلاف غلط کہا گیا۔ تو جب بی بی کو اندر آواز گئی تو بی بی نے کہا یہ کون نعرے لگا رہا ہے؟ وہ لوگ تھے جو بی بی کو لاڑا کر دیتے، بی بی کو کیا کر کے اس کا بھاگ قتل ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ پاکستان کے خلاف نکل آئے، وہ GSL کے لوگ تھے۔ بی بی باہر نکلی، انہوں نے کہا کہ کون کس نے نعرہ لگایا پنجاب کے خلاف؟ جو پنجاب کے خلاف نعرہ لگائے گا وہ میرے باپ کی روح کو تکلیف دے گا۔ ہم یونائٹڈ پاکستان چاہتے تھے، میرا باپ چاروں صوبوں کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اس وقت یہ نعرہ پھر بنا چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر۔ صدارت خالد عوان نے کی۔ خواتین و حضرات، عظیم انسان روز روز نہیں پیدا ہوتے، ایسے انسانوں کے لیے زندگی کو صبح شام تیروں حرم کی طواف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کوئی ایسا ایک انسان مرز وجود میں آتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو ہم سے چھن گئی۔ میں وعدہ کیا تھا میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے میڈیا کے دوست آئے میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میاں علیم صاحب آئے، محسن ظہیر صاحب، فہیم بھائی آئے، سید سباد صاحب، جمیل لودھی صاحب آئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ دور دراز سے بھی لوگ آئے، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ اور قادر شاہ صاحب، آپ کو تکلیف دوں گا کہ شہید محترمہ بے نظیر کے لیے فاتح خانی اور ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ نیو یارک اسٹیٹ کی سیمی اسد صاحبہ اور ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن ہے مجیب الحسن، ان کی سسٹر اور سیمی اسد کی والدہ وہ بھی فوت ہوئی، اندر آپ تشریف لائیں اور ہم مل کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نظامت کے فرائض نئے مقرر ہونے والے جنرل سیکرٹری ملک علی عوان اور جنرل سیکرٹری نیو یارک اسٹیٹ راجہ اسد نے ادا کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات کسی سے چھپی چھپی نہیں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فلسفہ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ویژن ہے، وہ پوری دنیا کے تمام جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ اس کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس پارٹی میں جو ہے اس اہم ذمہ داری سے نوازا گیا۔ جمہوریت اگر پاکستان میں زندہ ہے تو اس کی وجہ بھٹو خاندان ہے، اور بھٹو خاندان کا ویژن ہی تھا جو ہمیشہ سے ٹیررزم کے خلاف رہا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اس بات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ طالبان کو بڑے واضح الفاظ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اپنا ایک واضح پیغام دیا کرتی تھی کہ طالبان جو ہے وہ اگر خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، انسانی حقوق کو پامال کریں گے، تو میں ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دوں۔ تلاوت کلام پاک کا شرف بھولا امر سریہ نے حاصل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ العظیم. جبکہ نعت رسول مقبول غلام عباس نے پیش کی. مدینے کا سفر ہے اور میں ہونم دیدانم دیدار جبھی افسردہ بدن لرزیدہ لٹل پاکستان بروکلن میں منعقد کی گئی برسی کی اس تقریب میں پارٹی کے سابق و موجودہ عہدیداروں کے علاوہ سینئر ارکان نے شرکت کی. فاتحہ خوانی و دعائے مغفرت کے لیے آنے والے بلا تفریق عہدہ عام نشستوں پر شرکاء کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. قائد اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ سب پاکستانی برادر آل پاکستانی سوسائٹی کو رہے، مگر جب ہم نے آئین بنایا. شرکت کرنے والوں میں نائب صدر پی 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 یو ایس اے سلمان بٹ، سابق صدر پیپلز پارٹی یو ایس اے شوکت بھٹا، سینئر رہنما حفیظ کالو، ملک اقبال، صدر نیو یارک اسٹیٹ ظفر چٹھا، عذرا ڈار، سیرش وقار، عطیہ شہناز، کاظم شاہ، تاج خان، قمر جاوید، اسد خان، لیاقت خان، جیمز سپرین، نسیم گلگتی، ولیم شہزاد، وجیش پرتاب، نسیم چغتائی، صفدر ہمایوں قریشی، خالد قریشی، ارشد عطا، سید شہباز علی، خرم شہزاد نے شرکت کی. جو آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، میں اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ جو بی بی جو لیگیسی چھوڑ کے گئی ہیں اپنی عوام کی، اپنے ملک کی خدمت، ہم سب کو ادھر بیٹھ کے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس ویژن کو ہم آگے لے کے چلیں، خواہ وہ چھوٹی جگہ پہ ہو، کسی گلی پہ ہو، کسی کوچے پہ ہو. یہ ویژن بی بی کا تھا اور یہ ویژن بھٹو صاحب کا تھا، اپنے ملک کی حفاظت کرنی اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا. تو میں اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ بی بی کا جو ویژن تھا، ہر بی بی کا ورکر، ہر پیپل پارٹی کا ورکر اس کو لے کے آگے چلے گا اور ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرے گا. تھینک یو ویری مچ. بھٹو صاحب نے اور محترمہ نے جو جان دی ہے وہ پاکستان اور پارٹی کے لیے دی ہے، لیکن جو میں سوچتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے انہوں نے جان دی ہے. کیونکہ جو سازش کی، جو اس طرح کا لیڈر مارا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سے وہ ایک ملک سے اٹھ کے کوئی گروپ یا کوئی طاقتور حلقہ مار دیا جاتا ہے. وہاں بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، اور وہ اسی وقت ہوتی جب آپ اسلام کا نام لو گے، مسلمانوں کے حق کی بات کرو گے، وہاں کی کمیونٹی کی بات کرو گے. اس کی تازہ ایگزامپل انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے دی ہیں، ڈیموکریسی کے لیے دی ہیں، اور پاکستان میں جو بھی تجربے کیے ہیں آج تک ہوتے رہے. ماشاء اللہ آتے رہے اور نیم ماشاء اللہ وہاں پہ آتے رہے. اس کے بعد ہائیبرڈ نظام وہاں پہ آتے رہے. اس کے بعد ابھی سنا ہے کوئی ٹیکنوکریٹ کا کوئی نظام کوئی قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کارکن کہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو صرف اور صرف جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تحفہ ہے کہ اس نے گلگت بلتستان کو پورے صرف پاکستان میں پوری دنیا میں اس کا نام اجاگر کیا. اس کے بعد گلگت بلتستان کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا. یہ بے نظیر اور پیپل پارٹی کا جناب زرداری صاحب کا ہی تحفہ ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو ان کا نام دیا کہ گلگت بلتستان. اور گلگت بلتستان میں جتنی بھی ترقیاتی جتنے بھی اقدامات ہوئے وہ پیپل پارٹی کے مہم محنت ہیں.
پیپل پارٹی ہی نے گلگت پاکستان کو صوبہ بنایا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک باعزم باہمت اور دلیر خاتون تھی. آپ اسلامی تاریخ کی پہلی وزیر اعظم تھی جو کہ 1988 میں آپ کو صدر کے عہدے پر منتخب کیا گیا. وہ ایک عظیم رہنما تھی. ساری زندگی آپ نے ملک کی بقا اور سالمیت کی خود مختاری کی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جنگ لڑی. اور آپ غریب پسماندہ طبقے کی محرومیوں کا ازالہ کا عزم رکھتی تھی اور آپ ایک منجی ہوئی اور پاکستان کی اور جانی مانی دنیا کی شخصیت تھی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ بھٹو کب تک زندہ رہے گا, تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ قیامت تک. پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ پاکستان میں یہ وہ ہے یہ میں نے کہا یہ جو عورت ہے جس کی تصویریں لگی ہوئی ہے بے نظیر بی بی صاحبہ, یہ ایک دفعہ مجھ سے ہم لوگ ایسے ہی محفل تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے میرا پوچھو, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں. ایز اے خاتون جو ہے وہ ایک ماں تھی. شی واز اے گریٹ مدر, شی واز اے ایگزامپلری ڈاٹر اینڈ شی واز اے ایبسولوٹلی گریٹ لیڈر. ایک 3 بچوں کے ساتھ ایک عورت جو ہے جب باہر نکلتی ہے تو پہلے ایک ماں ہونے کے ناطے یہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, اپنے بچوں کا فیوچر سوچتی ہے. لیکن بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے قوم کے لیے سوچتی ہیں اور اپنی قوم کی ماں کا درد لے کے وہ پاکستان گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن ان کا ویژن ابھی بھی زندہ ہے, ان کا مشن ابھی بھی زندہ ہے اور تمام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کام کریں. لیکن عورتوں کے لیے کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں نے یہاں پر کام کر کے دیکھا. یہاں پر آپ کو سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آج ہم سب یہاں بی بی شہید کی 15ویں برسی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے دل تو مغموم ہے لیکن ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ انہوں نے شہادت کا رتبہ اپنایا ہے. شہادت ہمارا ایمان کے مطابق شہید جو ہے وہ مرا نہیں کرتے, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کا ورثہ رہا ہے کہ وہ اپنے شہداء اپنے قائدین کی برسیاں مناتے ہیں. اس لیے مناتے ہیں کہ ان قائدین نے اپنی جانیں اپنے پاکستان کے لیے, اپنی قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے اور اپنے آئین کے لیے. An epitome of elegance, intellect and eloquence. And how can we forget her if we talk about women empowerment, which is the most talked about movement in today's modern world. We cannot forget that she was one of the pioneers and flag bearers of the women empowerment. I mean, she personified and showed the world that a woman, when equipped correctly, can not only run a family, the house, but run the entire country. That took God. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو پیپل پارٹی کے کارکن ہیں ہمارے سے, ان سب کو اگر سیاست میں سیاست کرنی ہے پیپل پارٹی میں تو ان کو پاکستان کی مسلم ہسٹری جو تحریک پاکستان تھی پلس سیاسی آئینی جو بھی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ فاؤنڈر نے کیا تھا. مگر جب الیکشن ہوئے 70 میں اس میں لیفٹ نے خصوصی طور پہ بہت محنت کی پیپل پارٹی پہ, اور امید کی آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس وقت کا ابھی تک کہ پیپل پارٹی کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور ان کے دونوں بھائی جو شہید ہوئے, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اور میں پاکستان کرسچن ایسوسیشن کا سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے تمام مسیحی برادری یا ہم کو ایک قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, برادری چھوٹی ہوتی ہے, مسیحی قوم دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو میں تمام مذہبوں کی طرف سے نہ صرف جو امریکہ میں ہیں بلکہ پاکستان اور دنیا بھر سے جو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے اور اس کے
کے علاوہ بھی تمام بستیوں کی طرف سے بےنظیر بھٹو کے اس برسی شہادت کے موقع پہ ان کے لیے دعا گو ہے. جن کے ہونٹوں پہ ہنسی قوم میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ بھٹو کے چاہنے والے ہوں گے. آج ہم اپنی اس عظیم قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور وہ میری قائد بینظیر جو اپنے نام کی طرح بے نظیر تھی، بینظیر ہے، بینظیر رہے گی. اور اتنی بہادر عورت ہو کے 18 اکتوبر کو جب پاکستان میں تشریف لائی تو ہم ان کے ٹرک کے پیچھے جا رہے تھے. جب وہاں بم بلاسٹ ہوا تو صبح 70 کلفٹن میں پاکستان پیپل پارٹی کی میٹنگ تھی. 11 بجے کا ٹائم تھا تو 1 بج گیا، لیکن بی بی شہید وہاں نہ پہنچی. تو صاحب نے پوچھا تو پتا چلا کہ جو ہمارے کارکن رات کو شہید ہوئے ہیں، زخمی ہیں، محترمہ ان کے گھروں میں پہنچی ہوئی تھی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ذوالفقار علی بھٹو وہ نام ہے جنہوں نے اس کشمیر کے ایٹم بم جس کے سہارے آج پاکستان کی بقا موجود ہے، ورنہ ٹیررسٹ نریندر مودی جیسے لوگ اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے ایک دشمنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے باقیوں کا بھی کردار ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ اس کشمیر کے لیے، وہ اس کشمیر کو بچانے کے لیے. اور پھر میں بلاول بھٹو کا بھی نام لے لیتا ہوں. میں بات اپنی پوری نہیں کر رہا ہوں، بات اگر پوری کروں گا تو ٹائم لگے گا. جب یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا والے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں نے اسامہ بن لادن کو رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اسامہ بن لادن تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن گجرات کا قاتل آج بھی انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جیلیں کاٹی ہیں، سب پتہ ہے مجھے کس نے مارا، میں سب جانتا ہوں. اعتزاز احسن سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس نے مارا. اس کو اچھی طرح پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس کے قاتل اس وقت کون ہے. بڑا دکھ کی بات ہے کہ آج تک مقصد یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. ان کے بہت دکھ ہے مجھے، اور قاتل پکڑے جانے چاہیے، ہر حالت میں پکڑے جانے چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ قاتل نہ پکڑے جائیں؟ سر مجھے اپنی جان کی سیکیورٹی بھی چاہیے. میں نے پاکستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے تو وہاں جا کے میں اپنے بھائیوں کو ساتھ لوں گا، ان کی گارڈ لوں گا، پھر بات کروں گا. اچھا، عرض یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو ہمارا آبائی شہر ہے کوٹ ابدو. دیکھتے ہیں یہاں پہ خالد مان صاحب اور ایاز صاحب اور میرے اس میں سینئر یہاں پر جو لائف بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی سب میں اسپیکر پہ میں نے کبھی اسی تقریر نہیں کی، اور ویسے پارٹی نے مجھے کافی دفعہ مجھے فورس کیا. پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہاں پر آئیں، اور میں نے ان کو کہا کہ جناب کہ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. شہید کیا گیا تھا، تو جو شہید ہوتے ہیں قرآن پاک میں وہ زندہ ہوتے ہیں. جو زندہ ہوتے ہیں ان کا جو اسی طریقے سے ان کی محفل پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا جو نام روشن ہوتا ہے. جب بھی ان کی برسی ہوتی ہے ان کا نام جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ان کا جو شہادت پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. لیکن جو مر جاتے ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، آج ہسٹری میں ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. اور سیم تھنگ جو شہید وہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی کو بھی شہید کیا گیا، آج اس کی وجہ سے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سارے ثواب کے لیے، ان کے درجات کے لیے دعا بھی
वो हैं और उनकी लेगेसी को लेकर जाना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों फ़खार अहमद का प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि एक दफ़ा बीबी साहबा उनका प्रोग्राम छोड़ के चली गई किसी बात पर, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ तो देन शी केम बैक एंड शी कंटिन्यूड। तो बस मैं इशारे करना चाहता हूँ। और दूसरा खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नौजवानों को आगे लाएं और ये नौजवानों के हाथों में ही पीपल्स पार्टी जो है वो नेक्स्ट आनी चाहिए। जिस तरह वो हमारी शहीद कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और इस खानदान के लिए ये गुजारिश करूंगा, वही अज़म है, वही अज़म है, वही बज़म है, सिर्फ कमी है तो उस चांद की जो कहे लारकाना चला गया, जिस दर्द से क्या कोई मकतल में वो शांत सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की परवाह कौन करे। और वो दिन पाकिस्तान की तारीख का एक काला दिन था जिसमें हमने अपने लीडर को तो खोया, उसके साथ साथ अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी खोया। अगर बीबी जिंदा होती तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं होता। शहीद होकर कौम के हर दिल को तूने जीता है, शहीद होकर कौम के हर दिल को तूने जीता है नाम तेरा बेनज़ीर हर ज़बान की कविता है नाम तेरा बेनज़ीर हर ज़बान की कविता है। निछावर को ये फूल हद पे, निछावर को ये पसे मंजर उस वक्त है जब उनकी शादी हुई। निछावर को ये फूल हद पे लाखों अकीदतमंदों के, निछावर को ये फूल हद पे लाखों अकीदतमंदों के, ऐसा मंजर देख के सारा आलम आंसू रोता है, ऐसा मंजर देख के सारा आलम आंसू रोता है। कैसी शामे गरीबा है जो जुल्म के कुएं में डूबी है, कैसी शामे गरीबा है जो जुल्म के कुएं में डूबी है, लहू के इस मातम में हर कोई यहाँ बढ़ता है। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितने रास्ते रोकोगे, वो एक ऐसा जादू थी जो घर पर चलकर बोलेगी, तुम कितने भुट्टो मारोगे, घर घर से भुट्टो निकलेगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सबको मेहमानों को मैं थैंक कहता हूँ कि आए हैं टाइम निकाल के अपना, और स्पेशली पार्टी ने जो फैसला किया है बड़ा अच्छा फैसला, पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है, तो पार्टी को आगे बढ़ाने का है। जो हमारे नए जनरल सेक्रेटरी अपना मलिक साहब आए हैं और हम उनको कल कहते हैं थैंक यू वेरी मच। आज भी मेरे दिल के अंदर बीबी का दुख है। मेरे रोने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वो रोए और मेरी बीवी भी रोई। वो वक्त मुझे याद आ गया, यहाँ लड़ाई का कोई माहौल ना बनाए, सिर्फ उस वक्त को याद करें प्लीज, कि उस खातून ने जिसके 2 भाई कुर्बान किए, जिसका बाप कुर्बान हुआ, फांसी पे चढ़ा, उसने अपनी जान भी अपने मुल्क के लिए दे दी। निजाम दुख है, शहर तो एक मुख्तसर सा गम है, शहर तो एक मुख्तसर सा गम है, तवील दिन की हवेलियों के रास्तों में जो ठहर गई है, वो शाम दुख है, ये शाम दुख है कि इसकी शाह पर कई दिनों से मुसाफिराने अबद के, ऐसे फिराक आसार रास्तों पर सफर तो खैर एक अलमिया है, कयाम दुख है, ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है, ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है, ये तशनगी सी जो अजाब बन के ठहर गई है बदन के बोसीला साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है, ये शोर करती हुई हवा का सारा उड़ान दुख है, और ऐसी वहशत नुमा फिजा में, और ऐसी वहशत नुमा फिजा में खामोश रहना भी एक सजा है,
मगर किसी से कलाम दुख है हमें खबर है कलाम। और अफसोस से कहना पड़ता है कि that a great woman who was not only great for Pakistan but I believe that she was also revered and उनको बहुत respect मिलती थी in the entire world. So not only was she a beautiful lady, very dynamic और बहुत brave, और उनकी जो achievements हैं मैं उसके बारे में भी कहना चाहूँगी कि ऐसी great lady coming from Pakistan and studied in England and in America, उन्होंने बहुत achievements किए, women's rights के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया to make sure कि औरतों के rights के लिए जो लोगों को पता नहीं अपनी चीज़ों के बारे में और क्या उनको मिलना चाहिए काम के हवाले से and all that. So उस हिसाब से उन्होंने बहुत उसका भी achievements किए हैं. Being a Prime Minister of Pakistan was a very big achievement because somebody coming from an Islamic nation, जहाँ पर के mostly Muslim majority Islamic men rule nations. आखिर में शहीद बीबी के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सिमी असद की वालदा और मजीबुल हसन की हमशीरा की रहलत पर फ़ातिहा ख़्वानी की गई। या इलाही अपनी ही ज़ोला के वास्ते करम कर हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। दो जहां की सख्तियां सब दूर करते बनी फातिमा के बरकोले इमा कुली फातिमा अगर दावत दर कुनी वर कबूल मनो दस्तता माने आले। सीनियर नायब सदर मिनॉरिटी विंग PPP USA कमर जावेद ने इस मौका पर खूबसूरत जरीदे का इजरा भी किया जिसमें बीबी मोहतरमा से मंसूब यादें, मज़ामीन और ओहदेदारों के तारुफ पर मबनी रंगीन सफ़ात शामिल थे। अजीज़ों, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने से आज तक पाकिस्तान की मसीही कौम ने अस्पतालों, स्कूलों और हर तरह से बुनियादी खिदमात सर अंजाम दी और हर वक्त उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ हमारे तमाम मसीहियों ने हमेशा किया और जिस मोहब्बत और इज्जत में आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ और अपनी मसीही कौम की तरफ से ये अहद करता हूँ, आपके सामने वादा करता हूँ कि करो न गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, करो न गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का खून चिरागों में रोशनी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो उसका वादा है कि एक एक शख्स पाकिस्तानी, ना कोई मसीही है, ना कोई सैयद है, ना कोई बड़ा वडेरा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हक दिया है तो सबको मसावात के ऊपर, इस्लामी तालीमात के ऊपर उन्होंने बराबरी का हक दिया है और जिसके लिए हम एक मरतबा फिर मैं अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत जो हमारी बीबी जी के साथ थी, ये एक मैगजीन छपाया है और इस मैगजीन को अगर किसी को भी जरूरत हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस मैगजीन में मेरी मामनत हमारे खालिद साहब जो मेरे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज भी उन्होंने जद्दोजहद करके इस पार्टी का नाम और इस पार्टी को मजबूत किया हुआ है। उनकी मेहरबानी से जफर चड्ढा साहब और बाकी राजा असद साहब, इन तमाम अहबाब की मदद से ये रिसाला छपाया गया और ये मैं आज खालिद साहब को पेश करूंगा ताकि हमारी मोहब्बत, मसीहियों की मोहब्बत नहीं, पूरे पाकिस्तान की मोहब्बत जो आज बीबी के साथ है, उसका इजहार ख्याल जो मेरी कौम और मैंने किया उनको पेश करता हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब खालिद अमान साहब। जाहिद शहबाज, पाक वतन TV, न्यूयॉर्क।